رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی آبادی میں سے ایک یا دو آدمی بھی اعتکاف کر لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کا وقت 20 رمضان المبارک کے سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور شوال کا چاند یعنی عید الفطر کے چاند کے نظر آنے کے وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اعتکاف کرنا چاہے اس کے لیے 20 رمضان المبارک کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ اعتکاف سنت کی نیت کرے گا کہ میں سنت اعتکاف کر رہا ہوں۔ اور اس کی نیت کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص نیت کرتے وقت یہ استثناء کر دے کہ اگر میرا کوئی عزیز و اقارب، کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میں جاؤں گا، یا اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی بیمار ہو جائے گا تو اس کی عیادت کے لیے میں جاؤں گا، یا میں درس و تدریس کے لیے کہیں جاؤں گا مسجد سے باہر، اگر وہ استثناء کی نیت کر لے تو سنت اعتکاف میں استثناء کرنا درست نہیں ہے، پھر یہ اعتکاف نفل ہو جائے گا، سنت نہیں رہے گا۔ یعنی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کے استثناء کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اعتکاف واجب یعنی جو آدمی نظر مانتا ہے اور اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے یا فلاں خوشی ملے یا فلاں کام ہوگا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ نظر کا اعتکاف ہوتا ہے اور یہ واجب ہوتا ہے۔ اس کی نیت کے اندر جس وقت آدمی نظر مانے بالکل اسی وقت دل سے نیت نہیں بلکہ زبان سے اگر اس کی ادائیگی کر دے کہ میں جنازہ پڑھنے بھی جاؤں گا اور میں کسی کی عیادت کرنے کے لیے بھی جاؤں گا یا مسجد سے باہر درس و تدریس کرنے کے لیے کہیں جاؤں گا، جب اعتکاف کی نظر مانے اس کے ساتھ متصل زبان سے اگر یہ استثناء کر لے تو یہ استثناء ٹھیک ہوگا اور اس کے لیے مسجد میں ان حالتوں میں نکلنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر نظر مانتے وقت استثناء نہ کرے بلکہ اعتکاف جب شروع کرنے لگے اور اس وقت نظر مانے تو پھر یہ نظر کے اعتکاف میں یہ استثناء درست نہیں ہوگا، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ ایک ایسے کام کو وہ لازم کر رہا ہے کہ جس کو مقید کر رہا ہے جو کہ مقید نہیں ہے۔ مطلق کو مقید کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اعتکاف ہر اس مسجد میں کرنا ٹھیک ہے جہاں پر جماعت اور جمعہ کی نماز ہوتی ہو، لیکن جس مسجد میں جمعہ کی جماعت نہیں ہوتی اس میں اعتکاف کرنا پھر بھی ٹھیک ہے، اور جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری ایسی مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں جانا جائز ہے، اور اتنا وقت پہلے جائے کہ وہاں جا کر 4 سنتیں، امام کا خطبہ اور جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر واپس آ جائے اور باقی نماز اپنی مسجد میں آ کر ادا کرے۔ اور اگر کسی کا اعتکاف کسی بنیاد پر کسی بھی کام کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی ایک دن کے اعتکاف کرنا قضا کے طور پر ضروری ہے، اور اس کے لیے 7 روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ رمضان کے اندر ہی اسی ایک دن کی قضا کرے گا تو رمضان کا روزہ کافی ہے، اگر رمضان کے بعد قضا کرتا ہے تو پھر 7 روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی آخری عشرے کا اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو جس دن ٹوٹے گا صرف اسی دن کی قضا کرنی ہے، پورے 10 دنوں کی قضا کرنا ضروری نہیں۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے، فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمت کر کے 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ کر لے تو یہ اختلاف سے بچ جائے گا اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا